پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو پہلا گینگسٹر تھا جس کو ایلیمینیٹ کیا ہے اس کے پاس بھی جعلی شناختی کارڈ تھا. یہ آدم گینگ جو تھا یہ تو بیسیکلی افغانی تھا. اچھا دیکھیں اس کے اندر یہ چیز ہے کہ افغان مہاجرین کو اگر پکڑ کے چھوڑنے کے پیسے اگر کوئی لے رہا ہے تو یہ سمپل کرپشن ہی ہے. محض کا تو کوئی اور نام نہیں ہے یا وہ کوئی جائز تو نہیں ہے. تو اس کے خلاف تو ہم ویسے ہی ایکشن لیں گے جو ہم کوئی ادروائز کوئی تھانے دار کرپشن کر رہا ہے تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ کسی کو الاؤ کیا جائے گا کیونکہ ویسے بھی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ کسی کے ساتھ یہ کام کیا جائے. تو اگر تو کہیں ہمیں شکایت سامنے آئے گی یا آتی ہے تو اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر خیر جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کی ہے ایک دوسرا آپ نے کوشچن کیا جرائم. دیکھیں جرائم کے حوالے سے تو بالکل جرائم چاہے افغان مہاجر کرے گا یا وہ پاکستانی کرے گا یا وہ ٹرانسجینڈر کرے گا, خاتون کرے گا, مرد کرے گی, جرائم تو جرائم ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر کوئی افغان مہاجر جو ہے جی بالکل ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو افغان مہاجرین اس کے اندر انوالو ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو پہلا گینگسٹر تھا جس کو ایلیمینیٹ کیا ہے اس کے پاس بھی جعلی شناختی کارڈ تھا. یہ آدم گینگ جو تھا یہ تو بیسیکلی افغانی تھا. تو وہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں, ہم ان کے خلاف بھی ان کا ڈیٹا ریکارڈ چیک کر کے اور نادر سے ویریفائی کریں گے اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. لیکن ہماری لسٹوں میں باقاعدہ ان لوگوں کے نام ہیں. جی جان افضل آپ نے جمعرات کا دن جو ہے وہ پبلک ڈے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس میں تقریباً 90 یا 95% اپلیکیشن جو ہیں وہ قبضہ گروپ کے حوالے سے, کیا یہ اطلاعات درست ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ایک تو میں نے تھرسڈے نہیں اب تو ہفتے کے 4 دن کر دیا ہے تو منڈے سے لے کر تھرسڈے تک میں سب کو سن رہا ہوں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں 90% اگر کہیں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہے, مبالغہ رائے نہیں ہے. 90% اپلیکیشنز ہمیں آتی ہیں 2 قسم کی. یعنی ایک تو وہ ہے جو خاندانی وراثتی مسائل ہیں اور کسی بھائی نے قبضہ کیا ہے بہن کی جائیداد پہ, وہ تو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تھانے کے لیے. لیکن ہمیں قبضہ گروپس کے حوالے سے بالکل شکایات ہیں کہ انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے, گھر بنائے ہوئے ہیں, مکان بنائے ہوئے ہیں, اور سوسائٹیز کے حوالے سے بہت شکایات ہیں کہ جہاں پر فائلز بیچی گئی ہیں جو بالکل فیک ہیں, فراڈ ہیں, اس حوالے سے بہت شکایات ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں زیادہ تر لوگ اسی لیے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ گروپس کے خلاف ایکشن لیے تو ان کی ایک امید بن گئی ہے کہ ہم شاید اس پہ ایکشن لیں گے. اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آئیں کیونکہ اگر ان کو ایک راستہ مل رہا ہے ریلیف کا تو ہم دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے. جان افضل آخری سوال. مہربانی. بالکل جی زیادہ ایکنالج کو اردو کیوں پختو میں بالکل اس چیز کو ایکنالج کرتا ہوں. جی دیکھیں تھانہ کلچر کے اندر جو محرر کا رویہ سب سے پہلے محرر سٹاف کا وہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کیسے اس کا رویہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اب کوئی سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہم ان کی ورکشاپ ارینج کریں, ان کو جید علماء کے ذریعے ایک ذہنی چینج جو ہوتی ہے نا وہ کیا جائے کہ خوش اخلاقی کی کیا اہمیت ہے مذہبی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بڑھتی ہے. تو عوام جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے چونکہ یہ اوور آل معاشرے کا عکاس ہوتا ہے